بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں محمد ابراہیم، ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے جو حکیمانہ قول ہیں ان کے متعلقہ ہم نے آج سے جو سیریز ہے وہ شروع کر دی ہے، اور میں ہر روز آپ کو 3 جو آپ کے حکیمانہ قول ہیں وہ سنایا کروں گا، اور آپ کا تعارف حضرت علی علیہ السلام کی ہستی سے کرواتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اس لیکچر جو یہ لیکچر سیریز ہوگی اقوال حضرت علی علیہ السلام کی، اس میں آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں آپ کی دنیا و آخرت کی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائے گی اگر آپ جو آپ سنیں گے وہ اس پہ اگر آپ عمل کریں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اقوال زرین کی طرف چلتا ہوں کہ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ فتنہ و فساد جب کہیں بھی برپاؤ انتشار کی صورتحال ہو، آپ اس طرح اس ماحول کے اندر آپ اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جائیں جو کہ 2 سال کو، اور نہ اس پہ کوئی شخص سوار ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا جو دودھ ہے وہ دھویا جا سکتا ہے۔ اس کا جو دودھ ہے وہ بالکل اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں سمجھنے ہوتا ہے۔ اس طرح مطلب آپ اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جائیں۔ اور دوسرے اقوال زری کی طرف چلتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبق کیا، یعنی جس نے طمع حواس و لالچ کو اپنا شعار بنا لیا اس نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، اپنے آپ کو ناتواں کر دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور جس نے اپنی پریشان حالی کا خیال کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، یعنی جس نے اپنی پریشانی، جیسا کہ آج کے معاشرے میں ہمارے یہ حال ہے کہ ہم جو بھی پریشانی ہم لوگوں سے بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں کہ یار میں اس طرح، اور جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے یار یہ کتنا دنیا کا کمزور ترین انسان ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اپنی جو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور یہ آنسو ہیں یہ کسی کے سامنے نہ بہایا کریں، خدا را اس کو آپ آنسو کو سنبھال کے رکھیں، یہ بہت قیمتی موتی ہیں، اور ان موتیوں کو آپ صبح فجر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے یہ موتی جو ہیں یہ بکھیریں۔ انشاءاللہ آپ کے ان موتیوں کا جو ہے آپ کو صلہ ملے گا، آپ کی یہ موتی جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ تو وہی بات جو واصف علی واصف صاحب نے بھی کہی ہے، اور ادھر بھی میں آپ کو جو شعر آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقوتی کا سامان کر لیا، یعنی جس نے اپنی زبان کو کسی جگہ پہ ہر جگہ پہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں اس نے اپنی آپ عزت جو ہے اس نے اپنی عزت جو ہے اس کا خود ویرانہ جو ہے وہ بنا لیا ہے، اس انسان کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اور اس سے آگے ہم تیسرے حکیمانہ قول کی طرف چلتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بخل ننگوار ہے۔ بخل مطلب جو آپ کی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں آپ وہ بھی خریدیں نہیں، آپ بخیلت کریں، آپ اس کو اپنے مال و زر کو سمیٹ کر رکھیں، آپ اپنی ضروریات زندگی جو ہیں ان کو بھی پورا نہ کر سکیں، جبکہ آپ ضروریات زندگی سے زیادہ اپنے مال و زر کو زیادہ ترجیح دیں، اس کو بخل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بخل ننگو آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے۔ بخل جو ہے یہ ننگو آر ہے اور جو بزدلی ہے یہ نقص اور عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دلانے سے عاجز بنا دیتی ہے، یعنی ایک دانا اگر انسان ہے لیکن وہ غریب ہے، اس کو دلائل دینے میں جو اس کی زبان ہے وہ عاجز ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اپنی غربت کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اور اس سے آگے فرماتے اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، غریب اپنے گھر میں اپنے وطن میں رہ کر بھی جو ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ اور عجز و درمندہ مصیبت ہے
عز و درمندگی مصیبت ہے، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، یعنی صبر جو ہے یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ جو انسان صبر سے کام لیتا ہے وہ بہت بڑا بہادر ہے، جو بھی انسان ہو وہ صبر سے اگر کام لے وہ بہت بڑا بہادر ہے۔ اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سفر ہے۔ مطلب جو دنیا سے بے تعلقی ہے، یہ دنیا سے بے تعلقی نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر ایک علیحدہ کونے میں جو گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور آپ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائیں، آپ اپنے گھر بار سب چھوڑ دیں، اس کو نہیں، اس کا اسلام نے حکم نہیں دیا۔ یہ رہبانیت ہے، دنیا کو چھوڑ کر انسان ایک گوشہ نشینی اختیار کر لے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور دین اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام نے آپ کو دین و دنیا دونوں کو ساتھ چلانے کا حکم دیا ہے۔ دنیا سے بے تعلقی سے یہ مراد ہے کہ آپ دنیا سے کوئی جو ہے وہ یہ نہ رکھیں کہ آپ کو دنیا بہت کچھ دے گی، دنیا کی خواہشات کے اندر اپنا دل نہ لگائیں۔ دنیا سے بے تعلقی کا یہ مقصد ہے، مطلب یہ فنا ہے۔ آپ کو جو اللہ پاک نے آگے دائمی زندگی دینی ہے، آپ اس کے بارے سوچیں اور دنیا سے بے تعلقی جو ہے وہ اختیار کریں۔ اور پرہیزگاری ایک بڑی سفر ہے، مطلب پرہیزگار بننا، تقوی اختیار کرنا۔ اور جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ کسی کو کوئی جو برتری ہے وہ حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی انسان سب سے زیادہ افضل ہے، اور وہی انسان سب سے بڑا ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ آج ہم نے 3 اقوال زرعی جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اقوال زرعی ہمارے اچھے لگے ہوں، اور آئندہ اقوال زرعی جو نیکسٹ کلاس ہے وہ آپ سننے کے لیے، لیکچر سننے کے لیے اگر آپ جو ہیں آپ نے سننی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں۔